بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت؟ پڑھائی شڑھائیاں زور و شور سے جاری ہے یا نہیں؟ اور اگر جاری نہیں ہے تو جاری کر لیجئے. اب ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنے کورس کے حساب سے اس ایریا پہ آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. جو ہماری نمبر آف سلائیڈز تھی وہ ہم کچھ آہستہ سے بڑھا رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس اپنے جو کورس ہے آپ کے حوالے، جو ویب سائٹس آپ کو بتا رکھی ہیں، ان کو بھی ایک نظر ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ مطلب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی وائز پڑھنے کی ضرورت ہے. مے بی جس روز آپ یہ لیکچر سنیں اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہر لیکچر کے ساتھ آپ لگا لیں، تو امید ہے کہ آپ کے بہت اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ اتنا ٹائم نہیں لگانے میں دلچسپی لیں گے تو پھر اس کے آپ کے اچھے نمبر آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. سو آپ کو میری سجیشن ہے بینگ این ایجوکیشنسٹ کہ آپ تھوڑا سا 1 گھنٹہ کافی ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید 20 منٹ میں ہی آپ کور کر لیں گے، لیکن اب ساتھ ساتھ پڑھنا زیادہ ضروری ہو رہا ہے. سو بہرحال ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اٹ واز ان لافل ایگریمنٹ. ان ان لافل ایگریمنٹس میں ہم نے پڑھا تھا ویجرنگ سے متعلق، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جو کہ وچ آر وائڈ ان دا آئیز آف لا، ادروائز وہ ایگریمنٹ شاید ٹھیک ہوں، لیکن اس میں کوئی قانونی غلطی پائی جاتی ہے، کوئی سقم پایا جاتا ہے، جو ملکی قوانین کے مخالفت میں تیار کیے گئے جو ایگریمنٹس ہیں دے آر ان لافل ایگریمنٹس. یہاں پہ یہ والا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہم لوگوں کی ایک تھیم لائن ہے، جو بیس لائن ہے کہ کانٹریکٹس کی ڈیفینیشن میں یہ ان لافل ایگریمنٹس نہیں آتے. کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن یقینی طور پہ آپ کو اب تک یاد ہو چکی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ ریوائز کر چکے ہیں. کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی ایگریمنٹ وچ آر انفورسیبل بائی لا. اینڈ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ان لافل ہے، وہ مکمل طور پہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہوا، تو وہ ان لافل ایگریمنٹ کہلائے گا. دیکھیں میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ قانون میں تبدیلی ہونے کے بعد مثال کے طور پہ جو چائلڈ لیبر رہی ہے پوری دنیا میں اور دین سبسیکوینٹلی ان پاکستان، اور ہیئر ان پاکستان کچھ نہ کچھ پریشرز کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ ریزن کرنے کی وجہ سے ہم نے وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، لاز میں نئے کریٹ ہوئے ہیں لا، جن کی بنیاد پہ چائلڈ لیبر جو ہے اس پہ پابندی لگی ہے. 2-3 فیلڈز کا ہم نے ذکر کیا تھا. ہم نے ذکر کیا تھا اسپیشلی جہاں پہ بچوں سے قالین بافی کا اور پھر فٹ بال کا جو کنسول ہوتا ہے جو اوپر سے بنایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کو بچوں کو امپلائمنٹ دی جاتی تھی، لیکن اب ایسی امپلائمنٹ نہیں دی جا سکتی ہے.
تو وہ کانٹریکٹ جو لوگوں نے امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ جو کر رکھے تھے بچوں سے، وہ کانٹریکٹ سارے کے سارے وائڈ قرار پائے. بے شک پہلے سے قوانین چل رہے تھے، لیکن ایسے قوانین جو تھے وہ وائڈ قرار پائے، جس کی بنیاد پہ ان کو ایگریمنٹ اور پھر ان لافل ایگریمنٹ کا درجہ ملا. یہ ہم لوگوں کا پریویس لیکچر تھا. اب ہم جناب اپنے لا آف کانٹریکٹ 6 پہ آ رہے ہیں. ان دا مین اسٹریم دس از لیکچر نمبر 8. یہ ہم پریویس لیکچر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم ویریس ڈسچارج آف کانٹریکٹ اور پھر سبسیکوینٹلی اس کی ریمیڈیز پڑھیں گے کہ اگر کانٹریکٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں جو کانٹریکٹ مطلب 2 پارٹی تھے نا، ایک آدمی کانٹریکٹ پورا نہیں کر پا رہا تو دوسرے مسٹر بی کے پاس یا پارٹی بی کے پاس کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہے، اس کو ریمیڈی کہتے ہیں. اس کا درست لفظ ازالہ، اردو میں ازالہ بھی کہتے ہیں، کہ اس اگر ایک نے اپنے جو اس کی لائبلٹیز تھیں، جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، جو کانٹریکٹ کے حوالے سے اس سے ڈیمانڈ تھی، اگر یہ شخص وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہا ہے تو پھر پارٹی بی کے پاس کون سے ریمیڈیز ہیں، کون سے طریقہ کار ہیں جس کے مطابق یہ ازالہ کلیم کر سکتا ہے. کس سے کلیم کرے گا؟ لفظ ہم پڑھ رہے ہیں کانٹریکٹ، یعنی انفورسبلٹی آف لا، یعنی قانون سے. اور قانون کا دروازہ کھٹکانے کا کیا طریقہ ہے؟ عدالت. تو یہ شخص عدالت جا سکتا ہے اپنے اس کانٹریکٹ پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کو نقصان ہوا ہے. اس کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کس کون سے طریقے ہیں. پہلے تو ہم ڈسچارج پڑھیں گے اور اس کے بعد ریمیڈیز پڑھیں گے. تو ڈسچارج کیا ہے؟ مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ نمبر 1 بائی پرفارمنس. اگر پرفارمنس نہ ہو، پرفارمنس کس طرح نہیں ہوگی؟ پرفارمنس مطلب یہ ہے کہ انکوالیفائڈ. نمبر 1 انکوالیفائڈ. انکوالیفائڈ مینس کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا. مثال کے طور پہ پارٹی اے اور پارٹی بی کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا ہے جس کی بنیاد پہ پارٹی اے کی تیار کردہ مشین پارٹی بی تک پہنچنی ہے، 6 جون کو پہنچ جانی ہے. فرض کرتے ہیں 6 جون کو پہنچ جانی ہے. یہاں مشین جو کہ 2000 میٹرک ٹن کی ہے، اور 2000 میٹرک ٹن کی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. میں آپ کو صرف ریوائز کروا رہا ہوں کہ ایگزامپل ہم یہ والے ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں سے جناب آپ نے 2000 میٹرک ٹن ٹرک پہ لوڈ کیا اور اس کے بعد جب لے کے آ رہے ہیں ایک کے پریمیسز میں، تو اس دوران میں رستے میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ پہ آئی ہے جس جگہ پہ جو برج ہے وہ 2000 میٹرک ٹن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. 2000 میٹرک ٹن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا یہ کانٹریکٹ اس 6 تاریخ کو مکمل ہونا ناممکن ہے. لہٰذا یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ان کوالیفائڈ قرار پایا کہ یہ اس میں ایپلیکیبلٹی نہیں ہے، ایپلیکیبل نہیں ہے کہ اس کو مکمل کیا جا سکے. سو پرفارمنس کے لحاظ سے یہ نامکمل. لیکن اب یہ اس کانٹریکٹ کی افادیت ختم ہو گئی ہے. 6 تاریخ کو پہنچنا تھا، 6 تاریخ کو نہیں پہنچا، تو یہ افادیت ختم ہو گئی ہے، یعنی کانٹریکٹ ڈسچارج ہو گیا. دوسرا ہے فنش، یعنی ختم ہو جانا، پرفارم ہو گیا، یا جسے کہیں پرفارمڈ ہو گیا. سیکنڈ فارم کی ذکر کر رہا ہوں، پرفارمڈ ہو گیا، یعنی وہ جو ہمارا ایک مشین تھی
جو اے کی پریمیسز سے بی کی پریمیسز میں آنی تھی وہ والی جو مشین ہے وہ پہنچ گئی ہے، لہذا پرفارمڈ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ تیسرا ہو گیا کمپلیٹ ہو جانا، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیٹڈ، جو کہ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا آپ کے پاس، وہ تھا ایگزیکیوٹری اور ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ۔ میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو کمپلیٹ کے حساب سے۔ ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جب ہم ٹائپس آف کانٹریکٹ پڑھ رہے تھے، کلاسز آف کانٹریکٹس پڑھ رہے تھے، اس وقت میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آئی تھنک اٹ واز لیکچر نمبر 1 اور 2 آف دا کانٹریکٹس، پرانے والے نہیں، جو ہم جب سے کانٹریکٹ پڑھنا شروع کیا، چھٹا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا یا چوتھا ہمارا کانٹریکٹ سے متعلق تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایگزیکیوٹری اور ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹس پڑھے تھے، جس میں ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ جو ہے وہ جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہو، جب آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے تھے تو بلڈنگ بن رہی ہو، اور ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ وہ جب آپ کی بلڈنگ یعنی کنسٹرکشن سے متعلق جو آپ کو کانٹریکٹ تھا وہ کانٹریکٹ پورا ہو گیا ہو۔ تو یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا بائی پرفارمنس ایک کانٹریکٹ مکمل ہو جائے گا جب ہم اس کو کمپلیٹلی ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ کہلائے گا۔ جب اس پہ کام مکمل ہو چکا ہوگا تو وہ ڈسچارج ہو جائے گا بائی پرفارمنس۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو کلیئر کرنا ضروری ہے، عام طور پہ فنش اور کمپلیٹ ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کمپلیٹ سے مراد ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں ایک پارٹی اپنی تمام تر لائبلٹیز ادا کر چکا ہو اور دوسری پارٹی نے بھی اپنی تمام تر جو لائبلٹیز ہیں وہ پوری کر دی ہوں، لیکن اسٹل ابھی اس میں کوئی مکمل طور پہ قانونی سے کم پایا جاتا ہو یا ٹیکنیکلی ابھی وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جی اگر ایسا کوئی کانٹریکٹ ہے جس کانٹریکٹ کی بنیاد پہ دیکھیں پیمنٹ کر دی، پارٹی اے نے اپنی لائبلٹیز پوری کر دی، وہ جو مشین تھی وہ وہاں پہنچا دی، اس پہنچانے کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ پارٹی بی نے پیمنٹ کرنی ہے، پارٹی بی اس کی پیمنٹ نہیں کر چکا ہے اور پیمنٹ کر چکا ہے، لیکن ان دی ڈیو کورس آف بینکنگ ابھی تک پیمنٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ سو اٹس اے فنشڈ کانٹریکٹ، لیکن اب ایک کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پیسہ نہیں آیا ہے۔ سو اس حوالے سے ان دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے، جبکہ کمپلیٹڈ جو کانٹریکٹ ہے بائی پرفارمنس، اٹس مین کہ تمام تر ذمہ داریوں سے دونوں طرف کی پارٹیز مکمل طور پہ علیحدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گیا ان کی۔ سو دیٹ از بائی پرفارمنس۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دیکھیے گا یہ دس از اگین a discharge of contract, but we are talking about the consent or agreement. The first one was by performance, and second one is by consent or agreement. Consent or agreement جو ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا پارٹی اے اور پارٹی بی نے، پارٹی اے نے ایک گھر مکمل کرنا ہے، پارٹی بی جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے، پارٹی بی نے اسے گھر مکمل کرنا ہے، لیکن 1 سال میں مکمل کرنا ہے، لیکن پارٹی اے کے پاس پیسے ختم ہو گئے ود ان دی پینڈنسی آف دی ایئر، جس میں اب وہ بھی کو ادائیگی نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں جب کوئی گھر یا بلڈنگ کسی قسم کی یا سڑک بن رہی ہوتی ہے تو بیشتر حالات میں if not all almost سارے کانٹریکٹس میں پارٹی اے نے کچھ
ان بٹوین پیمنٹس کرنی ہوتی ہے. ایک آخری پیمنٹ تو یہ روک کے رکھے گا, لیکن باقی پیمنٹ جو ہیں وہ ان بٹوین کرنی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے گھر مکمل کر کے مجھے دے دیں تو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا, بلکہ اٹ از سم تھنگ لائک دس کہ جی آپ کو 2% ملیں گے جب آپ بنیادیں کھود رہے ہوں گے, اس کے بعد آپ کو آف دی ٹوٹل پیکج, اور اس کے بعد آپ کو 10% ملیں گے جب آپ کی دیواریں آپ مکمل کر چکے ہوں گے, 20% جب چھت ڈال چکے ہوں گے یا ڈال رہے ہوں گے. اس میں عام طور پہ لکھتے ہیں آن دا کمپلیشن, یا پھر ایٹ دا ٹائم آف چھت بھرائی, جب چھت بھر رہے ہوں, سریہ ڈال چکے ہوں. دیر آر ڈفرینٹ ویز جس پہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکمل ہی ہو جانے کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی اے کا گھر پارٹی بی نے مکمل کرنا ہے, لیکن اس مکمل کرنے کے دوران میں پارٹی اے کے پاس پیسے ختم ہو گئے, لہٰذا وہ اس کو بی کو ادائیگی نہیں کر پا رہا, لہٰذا بی کا اب کام رک گیا ہے, بی گھر مکمل نہیں کر پا رہا. وہ کہہ رہا جی 1 سال کا ٹائم تھا, 1 سال سے پھر ظاہر ہے زیادہ چلا جائے گا. لیکن یہ کیسے کہ ظاہر ہے زیادہ چلا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اے اور پارٹی بی کے درمیان میں کوئی اور کانٹریکٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈری کانٹریکٹ ہوگا بٹوین دی پارٹیز, جس میں یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے اس ٹائم لمٹ کو بڑھا دیا ہے اور 1 سال کی بجائے 2 سال میں چلے گئے ہیں آن دا بیسس آف دی اوریجنل کانٹریکٹ. ایک سیکنڈری کانٹریکٹ بنے گا. سو یہ ہے کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ with subject to the another agreement, another contract. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک سیکنڈری کانٹریکٹ کو بنانا پڑتا ہے, جو ہم لوگ پہلے ایگزامپل دیکھ رہے تھے, جس میں ہم کہہ رہے تھے بائی پرفارمنس میں کہ 6 تاریخ کو جو مشین ہے وہ پلیس اے سے پلیس بی تک پہنچنی تھی, لیکن وہ 6 تاریخ کو نہیں پہنچ پائی. تو مے بی اب کہیں کہ جی لیٹس گیٹ انٹو اندر کانٹریکٹ, 6 کے بجائے 16 یا 6 کے بجائے 26 تاریخ کو اب آپ نے یہ مشین پہنچانی ہے. سو یہ حالات ہو جائیں گے کہ وہ پہلا جو اوریجنل کانٹریکٹ تھا وہ ڈسچارج ہو گیا, اور اب یہ ایک نیا کانٹریکٹ بن گیا ہے بائی کانسنٹ اور ایگریمنٹ. کانسنٹ کا مطلب ہے رضامندی. رضامندی کہ جی اب پیسے نہیں ہیں یار, کیسے مکمل کروں گا. یہ اسی ایگزامپل کی اگر ہم بات کر رہے ہوں جس میں ایک گھر بنانا تھا پارٹی بی نے. پارٹی بی کہتی ہے جی اب میں نے پاکستان میں کام کرنا چھوڑ دیا اور اب مجھے جاب مل گئی, نہیں میں سعودیہ جا رہی ہوں. پارٹی کہتی ہے میں سعودیہ جا رہی ہوں. ناؤ واٹ, ایک کانسیپٹ دے گی پارٹی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیے, اب نہیں مکمل کر رہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حساب کتاب مکمل ہو گئے. آپ کسی کو نومینیٹ کر دیں اگر چاہیں. ایک بڑی آسان سی روٹین کی باتیں ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں. کانٹریکٹ کوئی بہت انوکھی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جی کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے, کوئی ایسے غیر معمولی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھی. ایک بہت عام سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ان ڈیلی لائف دیکھ رہے ہیں. کانٹریکٹ خاص طور پہ آپ کے ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والی بہت ہی آسان چیز ہے. اور لیٹ می بی ویری فرینک, باقی تمام ایک تو یہ کہ تمام تر لاز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یا آپ آبزرو کر چکے ہوں گے یا ود ان دی 1 ایئر جس ٹائم پہ آپ پروفیشنل اپنی زندگی شروع کریں گے. اگر آپ آلریڈی کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, لہٰذا آپ ورچوئل اسٹڈیز کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے ان معاملات کو, آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے. یہ
بہت ہی پریکٹیکل ایریا ہے, شدید پریکٹیکل ایریا جسے کہتے ہیں, شدید پریکٹیکل ایریا ہے. تو جناب دیٹ واز دی ڈسچارج بائی دی کانسنٹ اور ایگریمنٹ. اور دا تھرڈ ون از ڈسچارج آف دا کانٹریکٹ بائی امپاسبلٹی. اب امپاسبل ہو گیا ہے, اب ہو نہیں سکتا. کچھ ایسے واقعات ہو گئے, دیکھیے ابھی کچھ عرصہ پہلے کا میں آپ کو واقعہ جیسے کہتے ہیں سونامی آیا تھا, جاپان میں سمندر پہ کھڑے ہوئے بہت سی گاڑیاں, آپ کو کلپس میں صرف یاد کرا رہا ہوں, اگر آپ نے وہ کلپس دیکھے ہوں, تقریباً 2-2.5 سال پہلے سونامی کی وجہ سے جو سمندر پہ کھڑی ہوئی گاڑیاں جو کہ شپ یارڈ پہ کھڑی ہوئی گاڑیاں جو کہ ایکسپورٹ کے لیے جا رہی تھی, اب وہ والی گاڑیاں سمندر کی لہر آئی اور وہ گاڑیاں, ایون میں نے اس میں دیکھا تھا ایک ہیلی کاپٹر بھی تھا, وہ بھی سارا کا سارا بہ کے سمندر میں چلا گیا. ناؤ اٹ ہیز بیکم امپاسبل. اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی کانٹریکٹ پہ عمل درآمد کیا جا سکے. گاڑی بیچنے کا کانٹریکٹ ہوا تھا بٹوین اے اینڈ بی کہ جی میں اپنی گاڑی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں اپنا گھر پارٹی بی کو بیچنے کے لیے تیار ہوں, لیکن زلزلہ آیا, گھر گر گیا. میں اپنے بھینس پارٹی بی کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بھینس جو ہے وہ مر گئی, وہ بیمار ہو گئی وغیرہ. یا بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ اٹ بیکمز امپاسبل. کچھ ایسی غیر معمولی واقعہ ہو جانا. پاکستان میں آزاد کشمیر میں باغ میں خاص طور پہ زلزلہ آیا تھا, اس علاقے کی ایک بڑی فصل جو ہے وہ وہاں کے باغات ہیں. ان باغات میں آپ لوگ چھوٹے تو نہیں ہوں گے, وہ والا واقعہ آپ نے شاید اتنا کلیئرلی آپ نے اس کو آبزرو نہ کیا ہو. بہرحال ویب سائٹ از اویلیبل. زلزلہ آیا تھا, اس علاقے میں فصلیں ہوتی تھی, ان فصلوں میں کی وجہ سے اب ان فصلوں کو ظاہر ہے کوئی کانٹریکٹس ہوں گے, ان کانٹریکٹ کے مطابق اب اس کو پہنچانا تھا منڈی تک, مختلف منڈیوں تک, اب وہ نہیں پہنچ پا رہا, تو امپاسبل ہے. اب یہ پاسبل نہیں رہا. اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا ایک اور طریقہ کیا ہے, لیپس آف ٹائم. لیپس آف ٹائم سے مراد یہ کہ ہم نے ایک طرح کا کانٹریکٹ پڑھا تھا جس کانٹریکٹ میں ایک اوپن آفر کر دیتا ہے. یاد کیجئے گا یہ اٹ ہیز ٹو بی لیکچر نمبر 1 اور 2 آف دی کانٹریکٹس, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ there is a kind of a contract جسے کوزی کانٹریکٹ کہتے ہیں, جس میں پارٹی اے جو ہے وہ ایک آفر کر لیتی کہ جی میرا کتا گم ہو گیا, جو بھی میرا کتا لے کے آئے گا اس کو میں نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ ایک اوپن کانٹریکٹ ہوتا ہے, فار پبلک فار آل, یہ والا کانٹریکٹ ہوتا ہے. لیپس آف ٹائم ہم اس حوالے سے ہی خاص طور پہ ڈسکس کریں گے. ویسے تو یہ دوسرے کانٹریکٹس میں بھی اپلیکیبل ہے. لیپس آف ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب ٹائم گزر گیا اور اس ٹائم پہ آپ نے عمل درآمد نہیں کیا. یعنی آئے تھے کہ جی آپ کتا گم کے دیں, آپ 10 سال بعد آ رہے ہیں, وہ آپ کا کتا مل گیا. سو پارٹی اے جو ہے وہ کہ لیپس آف ٹائم ہے. اب یہ کانٹریکٹ ڈسچارج ہو گیا, اب مجھے اس کانٹریکٹ پہ عمل نہیں کرنا. ظاہر ہے کوئی چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, کوئی چیز گم ہو جائے, لیپ ٹاپ گم ہو جائے, آپ لوگوں کا اگر کوئی موبائل گم ہو جائے تو آپ
ایک اعلان کر دیں گے یار جس کسی کے پاس, یعنی آپ نے ایک کوزی کانٹریکٹ کریٹ کر دیا کہ جس کسی کو ملے گا میں اس کو ایک انعام دوں گا, اور پھر پتہ لگے کہ وہ 3 سال بعد آیا, تو 3 سال میں تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنا تیزی سے چل رہی ہے موبائلز پہ, سیل فونز پہ, کہ آپ کہیں گے اب تو یہ میں نے 10,000 روپے انعام دینا تھا, 15,000 کا لیا تھا, 20,000 کا لیا تھا, اور کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 انعام دینا ہے. 3 سال بعد اس موبائل کی ورتھ کم ہو چکی ہوتی ہے, شاید 4,000 5,000 کا موبائل مل رہا جو آپ نے انیشلی 20-25,000 کا لیا تھا 3-4 سال کے ٹائم پہ. یہ بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو آپ کا کانٹریکٹ تھا, وہ جو آپ کا کوزی کانٹریکٹ تھا, یعنی وہ جو آپ کی آفر تھی کہ جی I'll act upon, اب آپ اس پہ اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے. This is with reference to the lapse of time, وقت کا, مناسب وقت کا گزر جانا. نیکسٹ ہے بائی آپریشن آف لا. قانونی طور پہ کوئی اب تبدیلی ہو گئی ہے, قانونی طور پہ کچھ معاملات ہو گئے ہیں, قانون نیا بن گیا ہے, یا یہ قانون جو کسی خاص عرصے کے لیے, دیکھیے گا آپ کو صرف میں ریمائنڈ کر رہا ہوں, قانون ملک میں بننے والے قوانین جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے صرف 2 طرح کے قوانین کی بات کریں گے. ایک قانون ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بل کی صورت میں پیش ہوتا ہے, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ میں کا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹ کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنسی. تو اس میں 2 ایوان یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں کوئی قانون بل کی صورت میں پاس ہوتا ہے. دونوں ایوانوں سے الگ الگ پاس ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے تیسرے آرگن یعنی پریزیڈنسی کے پاس جاتا ہے, اور پریزیڈنسی جو ہے اس کے اوپر, یعنی پریزیڈنٹ جو ہے جب اس کے اوپر دستخط کر دیتی ہے تو اس بل کو قانون کا درجہ مل جاتا ہے. دس از ون وے کہ آپ قانون بناتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا ہم 2 طرح کے قوانین کا ذکر کریں گے. دوسرا قانون جو ہے وہ کہلاتا ہے آرڈیننس. جب دونوں ایوان یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ ان ہاؤس نہ ہو, ان آرڈر نہ ہو, یعنی ان کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, تو اس صورت میں دونوں ایوانوں کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, تو اس صورت میں اور حکومت یہ سمجھے کہ جی ایک نئے قانون کی ضرورت ہے, تو اس قانون کے بنانے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈیننس پاس کر دیتے ہیں. اس آرڈیننس کی میعاد جو ہے وہ دیٹ از 4 months یعنی 120 days. If this ordinance is a subject of federation, or this again the age of the ordinance is 90 days یعنی 120 دن کا یا 90 دن کا ہو سکتا ہے. 90 دن کا کس صورت میں ہوگا؟ اگر یہ صوبائی معاملہ ہو جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس بنایا گیا ہو, یعنی قانون بنایا گیا ہو. تو اگر کوئی قانون بنایا اور اس قانون کے تحت کانٹریکٹ بنایا تو یہ آپریشن آف لا ہے, آپریشن آف لا. جیسے کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بائی ڈیتھ, اگر کسی پارٹی کی ڈیتھ ہو جائے, تو یہ ایک اور طرح کا ایسپیکٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ تمام لائبلٹیز, یعنی اگر کسی شخص نے, میں آپ کو لیگل فریم ورک پہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے ایک چیک ایشو کیا ہے, مسٹر اے نے ایک چیک ایشو کیا ہے اور مسٹر بی کو, اور مسٹر اے وہ چیک ایشو کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو جو اس کا بینک ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ مسٹر بی کو
کسی بھی قسم کی پیمنٹ کرنے سے روک دے گا. نہ صرف بی کو بلکہ اس مسٹر اے نے جتنے بھی چیک ایشو کیے ہوئے ہیں, جیسے ہی بینکر کو پتہ لگے گا کہ جناب مسٹر اے جو کہ سائنی تھا, جو کہ ہمارا کسٹمر تھا, جو کہ ہمارا کلائنٹ تھا, بینک کو جب پتہ لگے گا تو بینک وہ تمام کے تمام چیکس کو روک دے گا, کیونکہ اب بینک میں موجود اے کا پیسہ, توجہ کیجئے گا جی, بینک میں موجود اے کا پیسہ اب اے کا نہیں رہا. اے مر چکا ہے, اے فوت ہو چکا ہے, اے ایگزسٹ نہیں کرتا, بلکہ وہ پیسہ جو بینک میں موجود ہے وہ مسٹر اے کے جو وارثان ہیں ان کا پیسہ ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے, مطلب دیر از اے پروسیجر کہ عدالت میں جاتے ہیں, اے کے جو بچے ہیں وہ عدالت میں جائیں گے, عدالت میں جا کے کہیں گے جی پیسہ پڑا ہوا ہے بینک میں, وہ ہمارے والا کیا جائے, تو عدالت ان کو الاؤ کرے گی. تو بی کی پیمنٹ مطلب اس طرح لیٹر اسٹیج پہ ہو رہی ہوگی. سو آپریشن آف لا کیا ہے کہ سنس ون ہیز ایکسپائرڈ, تو آپریشن آف لا کی وجہ سے اب کوئی وہ تمام کانٹریکچل ریلیشن شپس جو تھے جو اے اور کسی بھی اور پارٹی یا اے اور بی کے درمیان تھے, وہ تمام کے تمام that will come to an end. This is it. نمبر 2, آپریشن آف لا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں بائی انسالوینسی. انسالوینسی کیا ہوتا ہے؟ انسالوینسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایگزامپل یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا. انسالوینٹ سے مراد کیا ہے؟ بینکرپٹ ہو گیا, یعنی دیوالیہ ہو گیا, یعنی اب یہ اپنی لائبلٹیز ادا نہیں کر سکتا, یعنی اس نے اب جتنے پیسے لوگوں کے ادا کرنے تھے وہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک عدالتی کارروائی ہے یہ, جس کے مطابق اب یہ پیمنٹس نہیں کر سکتا. لہذا وہی والی بات, جو اس نے چیک ایشو کیے ہوں گے, کچھ اور کیا ہوگا, تمام کے تمام بینک کو سیز کرنے ہوں گے. انسالوینٹ قرار دینا عدالت کا کام ہے کہ کوئی شخص انسالوینٹ ہو گیا تو پھر اس کے تمام ایسٹس کو بیچے جائیں گے, اور اس کے جتنے قرض دار ہیں, اس نے جس کو پیمنٹ کرنی ہے ان سب کو پیمنٹ کی جائے گی. دیٹ از اگین سم آپریشن آف لا, یعنی انسالوینسی کی وجہ سے بھی جو کانٹریکٹ کی اوریجنل حالت ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی کہ لیونسی, ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اگر کوئی شخص, اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اب وہ لونیٹک ہو گیا ہے, اب وہ درست دماغ کا نہیں رہا, تو یہ حالت کو ڈکلیئر کرنا بھی عدالت کا کام ہے, یعنی قانون کے تحت ہوگا. یعنی قانون کہتا ہے کہ جناب اب مسٹر اے اس قابل نہیں رہا کہ یہ ادائیگیاں کر سکے, یہ اپنے کانٹریکٹ پہ عمل درآمد کر سکے, اور کیونکہ یہ اپنے کانٹریکٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا, سو بائی آپریشن آف لا عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ کوئی شخص لونیٹک ہے یا نہیں ہے. تو عدالت جب ڈکلیئر کرے گی, عدالت کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے عدالت میں جو جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک سائیکیٹرک نہیں ہوتے, وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہوتے, تو وہ ایک پینل تشکیل دیتے ہیں ڈاکٹرز کا, جو کہ انہیں عدالت کی رہنمائی کرتا ہے کہ جی کوئی شخص لیونیٹک ہے یا نہیں ہے, اور اگر کوئی شخص لیونیٹک قرار پا جائے تو اس صورت میں یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ڈسچارج ہو جاتا ہے بائی آپریشن آف لا. عدالتوں میں بڑی انٹرسٹنگ بحث ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم لوگ کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یعنی عدالت میں جج صاحب کے ساتھ ہمارے آرگیومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان معاملات کا حوالہ دی جاتی ہے, فلاں از لیونیٹک, بائی آپریشن آف لا دس کانٹریکٹ از ڈسچارج. ایک بڑا ٹپیکل جملہ ہے جو کہ
جج صاحب کے سامنے آرگیومنٹس میں پیش کیا جاتا ہے. جا سکتا نہیں ہے, جاتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور بھی ہے کہ there should have to be parties to at least two parties to a contract. Sometimes it becomes that the right and liability going into the same party here again by operation of law جو کانٹریکٹس جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. یہ آپ اب پوچھیں گے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس سے کانٹریکٹ کیا نہیں ہے, اور اگر وہ کانٹریکٹ نہیں تو وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور وہ بھی ان لافل ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اس جگہ پہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ رائٹس اینڈ لائبلٹیز گوئنگ انٹو دی ہینڈ آف دا سیم پارٹی. ابا جی نے بیٹے کو پیمنٹ کرنی تھی, ابا جی نے بیٹے کا گھر خریدا. یہ ڈیلی لائف میں ہے, کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں. ابا جی نے بیٹے کا گھر خریدا, دکان خریدی, کچھ اور خریدا, اور اس کے بعد ابا جی جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. جب خریدا سے مراد یہ کہ he get into a contract with his son کہ I am going to buy your house, I am going to buy your car, I am going to buy anything. اب after getting this agreement, after getting into this agreement, ابا جی فوت ہو گئے. تو اب دوسرا قانون کی عمل درآمد شروع ہوگا, جو کہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں, وہ ہے وارث بننا. بیٹا باپ کا وارث ہے. تو ناؤ بیٹا واز اندر پارٹی جو کہ سیلر تھا. اب وہ سیلر بھی ہے, سیلر تھا, اور اب وہ سیلر نہیں رہا بلکہ وہ وارث بن چکا ہے. انہیریٹنس میں پیمنٹ کرنی تھی نا گاڑی کے لیے, انہیریٹنس میں ابا جی کی جو جائیداد ہے وہ بیٹے کے پاس آئے گی. سناؤ بیٹا جو ہے وہ the rights of and the liabilities, یعنی اب باپ کی جگہ کون پیمنٹ کرے گا؟ بیٹا ہی پیمنٹ کرے گا. اور گاڑی کس کے پاس آئے گی؟ وہ بیٹے کے پاس ہی آئے گی. باپ ایگزسٹ نہیں کرتا, باپ فوت ہو چکا ہے. The rights and liabilities going into the hands of the same person, same party rather. دیکھیں یہ بالکل ہوتا ہے, کئی جگہ پہ دیکھا گیا ہے. یہ میں کانٹریکٹ سے ہٹ کے بتا رہا ہوں اس وقت, جو میں آپ کو اگزامپل دینے لگا ہوں کہ سیم پارٹی کیسے ہو سکتی ہے کسی ایک کانٹریکٹ کے لیے. یا اس کو میں تھوڑا سا براڈر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس ہیپنس کہ ایک ہی پارٹی ہو جو کہ کسی مقدمے میں کمپلیننٹ بھی ہو, یعنی اس کو کوئی کمپلین بھی ہو, کمپلین کی ہو, اور وہی پارٹی جو ہے وہ اس مقدمے میں کمپرومائزنگ پارٹی بھی ہو, یعنی خود کمپرومائز کرنے والی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہوا ہے, ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی وارث ہوتی ہے, اور غلط ہے لیکن ایسی ایگزامپل دیکھی گئی ہیں کہ مسٹر اے نے شوہر کو مار دیا تو بیوی نے مقدمہ کر دیا اے پہ. اب وہ اے جو ہے جب وہ اس کو سزا ہو گئی, جب سزا ہونے کے بعد یا عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, تو بیوی نے شوہر کے وارث ہونے کی وجہ سے اے کو معاف کر دیا. کر سکتی ہے, ایسا ضرور دیکھا گیا ہے کہ جو مسٹر اے ہے وہ بیوی کا آشنا تھا. یہ دیکھیں آپ کو بڑی اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون میں رہیں, ہم آرام میں رہیں,
تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی ایک یہ واقعہ کہ جب چوڑیاں پہنائی جا رہی تھیں تو اسی وقت اس آدمی کی بیوی کو کوئی اور شخص چوڑیاں پہنا رہا تھا. میں اسلامک پرسپیکٹو میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایسے تو واقعات ہیں جب آپ کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جب آپ کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کی لاٹھی جو ہے نا وہ پڑتی ضرور ہے. ایسا نہیں ہوتا, میں بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص زیادتی کرے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی زیادتی کی قیمت چکا کے نہ جائے. اس نے قیمت چکانی ہی ہوتی ہے. یعنی جو آج قیمت چکا رہا ہے اس نے کوئی زیادتی ضرور کی ہے. یہ چیز ہمیں یہاں سے پتہ لگتی ہے. آدمی اس وقت کہتا ہے یار میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑا ظلم کر دیا اور وغیرہ وغیرہ, لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں زیادتی کی ہوتی ہے. وہ زیادتی آپ کو, اور کب زیادتی کی ہوتی ہے, جب مسٹر بی یا پارٹی بی وہ بالکل بے بس ہو تب آپ زیادتی کر جاتے ہیں, اور پھر جب آپ بے بس ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. نمبر آف کیسز ایسے نظر سے گزرے ہیں جہاں پہ کسی تیز ڈرائیونگ کے شوق میں ایک راہگیر کو کچل دیا کسی شخص نے. چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ گاڑی ان کے حوالے کر دی, وہ گئے اور راہگیر کو کچل دیا. یہ امیجیٹ تو نہیں, لیکن جس بچے نے یا جس شخص نے کسی راہگیر کو کچل دیا, ہی ہیو ٹو پے بیک. بڑی ساری ایگزامپلس ہیں جس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ اور بعض دفعہ میں تو یہ ود ان کپل آف ایئرس سامنے آ جاتا ہے کہ بالکل ظاہر ہے جو مر گیا اب اس کے گھر والے شور کر رہے ہیں, مقدمہ کر رہے ہیں, آپ نے چالاکی کی کہ نہیں جی وہ تو موجود ہی نہیں تھا گاڑی میں, ڈرائیور بچے کے بجائے ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور بچے کو ملک سے باہر بھیج دیا. بڑے سارے بچے ہیں جو نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں. بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک وقتی فتح حاصل کر کے, ٹھیک ہے آپ کو ایک تو گاڑی نہیں دینی چاہیے بچوں کو, اور اگر آپ نے گاڑی دی ہے تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے کے لیے تیار ہونے چاہیے. پھر تو بھگتنا پڑے گا. نہیں ہو سکتا, میں نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے ہوتے ہوں, ہو سکتا ہے چند لکی لوگ ہوں جو سارے اپنی زندگی میں ان کو پے بیک نہ کرنا پڑتا ہو اور اسی دوران میں وہ مر جاتے ہوں بغیر پے بیک کیے. زیادتی سے حد الامکان, اس لیے نہیں کہ آپ زیادتی کر نہیں سکتے, بالکل کر سکتے ہیں, پے بیک کرنا پڑتا ہے یار, پے بیک سے ڈرنا چاہیے. اس وقت آپ کے پاس حوصلہ, ہمت, طاقت سب کچھ ہے, آپ کے وسائل ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں, لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. وہ کوشش کیا کریں کہ زیادتی نہ کریں. آگے چلتے جناب, ویریس ڈسچارج آف کانٹریکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹ آف گاڈ جس کو فورس میجورے بھی کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ دی ایونٹس آؤٹ سائڈ دی
کنٹرول آف ہیومن لائک سیلاب، ارتھکوئک اور دوسرے نیچرل ڈیزاسٹر آ گئے. اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں. یہ تھا جناب امپاسبلٹی ہم نے دیکھا تھا. امپاسبلٹی اور ایکٹ آف گاڈ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ امپاسبل ہونا وہ مین میڈ ہوتا ہے، لوگوں کا، انسانوں کا بنایا گیا کہ اس کی وجہ سے اب امپاسبل ہو گیا. ایکٹ آف گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. اور میں جیسا آپ کو بتا تھا کہ فورس میجورے جو ہے اس کو بیشتر اچھے کانٹیکٹس میں، ایون ایسے معاملات جو کہ ویسٹرن کانٹیکٹس بنتے ہیں اس میں بھی فورس میجوری کہا جاتا ہے. اس میں بھی ایک نقطہ رکھا ہوتا ہے فورس میجورے جو کہ ایکٹ آف گاڈ کہلاتا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے، if it is a war that is impossibility. If it is earthquake, that is act of God. If it is Taliban, due to the Taliban, that is impossibility. If it is Sailab is act of God. میرے خیال ہے ہم لوگوں کی اب ذہنی ہم آہنگی اتنی ہو چکی ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. if it is the man made fire، فصلوں کو باہمی جھگڑے کی وجہ سے آگ لگا دی ہے، جانوروں کو زہر، بھینسیں وغیرہ ان کو آپ نے زہر دے دیا ہے، تو جو اے نے کانٹریکٹ کیا تھا جس کی فصلیں یا زمینیں یا جانور تھے، وہ بی کے ساتھ اب اپنے کانٹریکٹ پہ عمل نہیں کر سکتا بائی امپاسبلٹی. ادروائز اگر فصلیں کو، کوئی جانوروں کو کوئی قدرتی منہ کھر کی بیماری آ گئی، رانی کھیت کی بیماری آ گئی، تو رانی کھیت اور منہ کھر کی بیماری میں بھی ایونچولی جانور مر جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ایکٹ آف گاڈ ہے. لیکن اگر آپ جانوروں کو، لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، تو اگر ایک ہے جانوروں کو یا ایک ہی فصلوں کو آگ لگا دیجیے، دیٹ از اے مین میڈ ایشو. اب اے نے جو بی سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ میں اپنے جانور تمہیں بیچوں گا، ایک کی فصلیں آپ نے جلا دی ہیں، تو وہ امپاسبلٹی ہو گئی. اب یہ امپاسبلٹی اور ایکٹ آف گاڈ میں ایک بڑا تھن لائن ہے. سیلاب جو آتے ہیں بعض حالات میں بڑی تھن لائن ہے. سیلاب جو آتے ہیں ان سیلابوں کو کیا وہ ڈیزائنڈ سیلاب ہیں، کیا وہ ڈیزائنڈ بارشیں ہیں؟ تو وہ مطلب لوگوں نے کی ہے کہ جی سیلاب آئیں یعنی بند پشتے توڑ دیے، فصلیں تباہ کر دیں، تو کیا یہ امپاسبلٹی میں آئے گا یا ایکٹ آف گاڈ میں آئے گا؟ یہ بہت ہی تھن لائن ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ آبزرو اور آپ دیکھتے ہیں. اور جناب ہمارا ایک اور ہے ڈسچارج آف کانٹریکٹ میں بائی بریچ. یہ تو ہم نے مختلف اور ایسپیکٹ پڑھے تھے. اب دو لوگوں کے کانٹریکٹ ہے کہ اے نے جو کنسٹرکشن کرنی تھی وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، یا گاڑی بیچنی تھی میں گاڑی نہیں بیچتا، یا فصل بیچنی تھی نہیں بیچتا، جانور بیچنے تھے نہیں بیچتا، کوئی شپمنٹ اے پلیس سے بی پہنچانی تھی نہیں پہنچاتا. تو بائی بریچ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ایک ڈسچارج ہونے کا، کانٹریکٹ کے ڈسچارج ہونے کا مختلف طریقے بڑھے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بائی بریچ، آپ نے بریچ کیا، کانٹریکٹ ڈسچارج ہو گیا، کانٹریکٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب اس سلسلے میں نے آپ سے جیسے بتایا تھا وی ول ڈسکس سم ریمیڈیز. بریچ کی صورت میں چند ریمیڈیز ہوتی ہیں.
The first one is recession. A نے breach کیا جس کی بنیاد پہ B is free from all obligations. ظاہر ہے دونوں طرف سے کچھ رائٹس کچھ obligations کریٹ ہوتے ہیں جب کوئی کانٹریکٹ بنا رہے ہوں. موسٹ آف دا ٹائم ہم نے یہ پڑھا ہے شروع میں کانٹریکٹ میں یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل کانٹریکٹ میں. بائی لیٹرل کانٹریکٹ میں دونوں طرف سے کچھ رائٹس اینڈ لائبلٹیز کریٹ ہوتی ہیں. جب یہ رائٹس اینڈ لائبلٹیز کریٹ ہوں گی اور ایک آدمی اپنے لائبلٹیز ادا کرنے سے مکمل ہوتا ہے, دونوں طرف اس کی بھی کچھ رائٹس ہیں, اس کے بھی کچھ لائبلٹیز یا اوبلیگیشنس ہیں. اس کی مسٹر بی جو ہے یا پارٹی بی جو ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں اور کچھ اوبلیگیشنز ہیں. جب اے اپنی اوبلیگیشنز ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے, بریچ آف دا کانٹریکٹ کرتا ہے, تو مسٹر بی کی یا پارٹی بی کے پاس یہ سب سے پہلا جو ریمیڈی ہے وہ یہ کہ میں بھی اپنی لائبلٹیز پوری نہیں کرتا کیونکہ آپ نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے. دیٹ از نمبر ون کہ بی جو ہے وہ اپنی تمام اوبلیگیشن سے فری ہو جاتا ہے. دوسرا ہے جناب سوٹ فار ڈیمیجز. بی کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے جو مجھے اے نے ایک پیرشیبل آئٹم کی ہم کا سوچ لیتے ہیں. ٹماٹر ایک پیرشیبل چیز ہے, سبزیوں میں ٹماٹر ایک کافی پیرشیبل ہے. آپ نے ٹماٹر بھیجنے تھے میرے پاس اور اس کے بعد وہ میں نے بیچنے تھے. آپ نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا, آپ نے ٹماٹر نہیں بھیجے, تو مجھے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان آپ پورا کریں, کیونکہ میں نے تو کسی اور سے لے کے پھر آپ مسٹر اے نہیں بھیجے, تو میں نے مسٹر بی کے پاس گیا اور مسٹر بی سے کہا کہ جناب مجھے ٹماٹر بھیجے, میں نے تو سپلائی کرنے ہیں, ہر روز سپلائی کرتا ہوں, مجھے سپلائی کرنے, تو میرے ڈیمیجز ہوئے ہیں, مجھے اس ڈیمیجز کی ادائیگی کی جائے. ایک اور چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوٹ اپون کوانٹم میرٹ. کوانٹم میرٹ کیا چیز ہے؟ کوانٹم میرٹ یہ ہے کہ اے نے ایک شپمنٹ ہے جو کراچی سے پشاور لے کے جانی ہے, کوئی امپورٹ ہوئی ہے جو کراچی سے پشاور لے کے جانی ہے. اس نے اپنے ٹرک پہ سامان چڑھایا اور چڑھا کے وہ ٹرک چلنا شروع ہوا, اور لاہور پہ فرض کرتے ہیں لاہور پہ آ کے اس کا ٹرک خراب ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ, جس کی وجہ سے اب ٹرک چلنے کے قابل نہیں رہا. تو ابھی بھی اس کو پیمنٹ کرنی ہے, اور یہ پیمنٹ کرنی ہے کوانٹم میرٹ کے تحت, یہ پیمنٹ مانگ سکتا ہے. اور یہ پیمنٹ کتنی مانگی جائے گی کہ جناب کراچی سے لاہور تک کی پیمنٹ جو میرا خرچہ ہے, میرا پروفٹ نہیں, جو میرا خرچہ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے. تو لاہور سے پشاور تک کا آپ بندوبست کریں گے. دیٹ از سوٹ اپون کوانٹم میرٹ, کہ میں نے آپ کا سامان پہنچانا تھا, میں آپ کا سامان نہیں پہنچا سکا, میرے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, مجھے آپ کراچی سے لاہور تک کی ادائیگی کر دیجئے. سوٹ اپون کوانٹم میرٹ. سوٹ اپون اسپیسیفک پرفارمنس. اسپیسیفک پرفارمنس کیا ہے؟ کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے دو پارٹیز کے درمیان میں. جب دو پارٹیز کے درمیان میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ بریچ آف کانٹریکٹ کرتی ہے, تو اے کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ عدالت میں جائے, کورٹ میں جائے اور کہے جی اسپیسیفک پرفارمنس کی جائے, حرف بحرف کانٹریکٹ پہ عمل, یہ ریمیڈی ہے, حرف بحرف کانٹریکٹ پہ عمل درآمد کیا جائے.
ایسا ہے کہ دیکھیں اگر ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں، زمینوں کی خریداری جو اپنے ہر علاقے میں تقریباً ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہوئی ہیں. میں بالکل ایک آپ کو آسان سے ایگزامپل دے رہا ہوں. تمام تر ہاؤسنگ اسکیمز میں جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن تمام تر ہاؤسنگ اسکیمز میں بیشتر ہاؤسنگ اسکیمز میں جو مین روڈ ہوتی ہے، یعنی ہم بات کر لیں جی ٹی روڈ کی، تو جی ٹی روڈ پہ جہاں پہ آ کے ہاؤسنگ لگے گی وہ باٹل نیک ہوتا ہے. وہ بہت پیچھے بڑی ہوگی ہاؤسنگ، اور جب روڈ پہ ٹچ ہوگی تو بالکل باریک سا ٹچ ہوگا، اسے باٹل نیک کہتے ہیں. باٹل نیک اور پیچھے بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے روڈ پہ لگنے والی زمین مہنگی ہوتی ہے تو روڈ پہ کم خریدی جاتی ہیں اور پچھلی طرف میں زیادہ خریدی جاتی ہیں. آپ صرف ایک روڈ یا تھوڑا رستہ ہی اندر لے کے آتے ہیں اور باقی پیچھے اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر بہت بڑی بڑی روڈز بنا لیتے ہیں سب بنا لیتے ہیں. لیکن جو جی ٹی روڈ پہ، میں جی ٹی روڈ کی صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، جی ٹی روڈ پہ باٹل نیک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کوئی بھی ہاؤسنگ. صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب پرچیزنگ کی جاتی ہے ایسی زمین کی، عام طور پہ جب پرچیزنگ کی جاتی ہے تو باٹل نیک پہ موجود جو مالکان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ ادائیگی کر دی جاتی ہے کہ جی باٹل نیک پہ آپ بیٹھے ہیں تو ہم نے آپ کو فرض کریں 20 لاکھ روپے، یہ آسان سے وہ لیتے ہیں، لاکھ روپے کنال کے حساب سے پیمنٹ کر دی ہے. کوئی 10 کنال کی پیمنٹ آپ سے کانٹریکٹ ہو گیا، جس کے لیے ہم آپ کو ایڈوانس دے رہے ہیں لاکھ روپے. دوبارہ سنیے گا، باٹل نیک کے زمیندار کو کے ساتھ سودا ہوا 1 لاکھ روپے فی کنال کا، اور زمین جو خریدی جا رہی ہے وہ 10 کنال ہے، یعنی ٹوٹل ادائیگی 10 لاکھ کرنی ہے. اس وقت میں ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ہم آپ کو 50,000 روپے دیتے ہیں، باقی 4 مہینے 5 مہینے کے بعد دیں گے، 6 مہینے کے بعد دیں گے. اس وقت ہم نے آپ کو ادائیگی کر دی ہے تو ہمارے آپ کے درمیان میں کانٹریکٹ بن گیا جس کی آپ نے ہم سے پیمنٹ وصول کر لی ہے. زمیندار نے کہا اوکے، کانٹریکٹ تیار. اب کیا کرتے ہیں جو یہ لینڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں، وہ انیشلی انہوں نے کچھ زمین لینے کے بعد اس کے بعد اس ہاؤسنگ کی بیک پہ چلے گئے اور یہاں پہ انہوں نے بلک بائنگ کرنا شروع کر دی. اس 3-4 مہینے یا سال جتنا بھی ٹائم لیا ہوا ہے زمیندار اے کے ساتھ، باٹل نیک والے زمیندار اے کے ساتھ جو انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے سال بھر کی پیمنٹ کا، اس کے بعد انہوں نے چل کے پیچھے پرچیزنگ شروع کر دی اور ڈھیروں ڈھیر زمینیں خریدے جا رہے ہیں. اے کو نہیں معلوم تھا، زمیندار اے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب انہوں نے زمین کچھ پرچیز کر لی، فرض کریں 1,000 کنال زمین خریدی، واپس آئے کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ کیا تھا جس کے مطابق اب آپ کو ہم ادائیگی کریں گے، باقی 9.5 لاکھ روپے آپ زمین ہمارے نام کر دیں. تو اے کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو آپ کو زمین نہیں بیچتا، آپ تو مجھے کہ پتہ ہے نا پیچھے زیادہ زمین ہو گئی ہے اور رستہ صرف میرے پاس ہے. تو کہتا ہے جی اب آپ مجھے 10 کے بجائے 20 لاکھ دیں گے تو میں زمین بیچوں گا، ورنہ نہیں بیچوں گا، ورنہ میری زمین کہیں باہر بک رہی ہے میں وہ بیچ دیتا ہوں. Now the time has come for the suit for specific performance. جو ایسے ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ اے کے خلاف، جو باٹل نیک پہ بیٹھا ہے اے کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عدالت صاحب جو ہمارے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا تھا اس کانٹریکٹ پہ اسپیسیفک پرفارمنس کرائیں، حرف بحرف عمل درآمد کرائیں. ہم نے 3 مہینے میں 4 مہینے میں پیمنٹ کرنی تھی، ابھی 4 مہینے باقی ہیں اور ہم اس کو پیمنٹ دینا چاہ رہے ہیں اور اس سے زمین لینا چاہ رہے ہیں. یہ زمین بیچنے سے ہمیں انکاری ہے تو یہ زمین ہمارے نام پہ ٹرانسفر کرائی جائے. تو عدالت انٹروین کرتی ہے اور ایسے کانٹریکٹ کے اوپر اسپیسیفک پرفارمنس کے تحت مطلب دس از ون آف دا ویز جس پہ آپ عدالت سے مدد لیتے ہوئے اس کانٹریکٹ جس پہ اب
زمیندار اے انکاری ہے اس پہ عمل درآمد عدالت کے تھرو ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. دس از دی ریمیڈی فار بریچ آف کانٹریکٹ. اس کا ایک سمجھ لیں کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے. وہ بچہ کیا ہے کہ انجنکشن، یا جس کو اسٹے کہتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹس کیو بھی کہتے ہیں. یعنی اس دوران میں کہ جب ہم عدالت میں گئے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ چڑھائی جائے، یا ہمیں یعنی ڈیولپرز کو پتہ لگ گیا کہ زمیندار اے کچھ گڑبڑ کرنے لگا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کسی اور کو بیچ دے، اپنے کسی بھائی بھتیجے کے نام پہ زمین اے کو ٹرانسفر کر دے تو یہ مالک نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے ایک اسٹے لیا جاتا ہے، اور اسٹے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں بٹوین دی پارٹیز، وہ ایسے ہی رہیں گے انٹل دی فائنل ڈسپوزل آف دی ایشو. جب تک کیونکہ ہم اس سے پہلے والی اگزامپل کے ہی حوالے سے دیکھ رہے ہیں، جب تک دونوں پارٹیز کے درمیان میں اسپیسیفک پرفارمنس کا فیصلہ نہیں ہوگا، زمین کسی کو نہیں بیچی جائے گی، وہ ایز اٹ از ہی رہے گی. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسٹے مختلف معاملات میں لیا جاتا ہے. کسی جگہ پہ فرض کریں مسٹر اے دیوار لگانے لگا ہے، بیچ جا سکتی ہے کہ میرا نقصان ہوگا اس دیوار سے کے لگنے سے، تو میرا ہوا رک جائے گی، میرا پانی رک جائے گا، میری روشنی رک جائے گی، کوئی بھی اور وجہ، میری یہ جو دیوار چڑھا رہا ہے گھر کی بے پردگی ہو جائے گی، کچھ بھی ایشوز جو ہیں، دیوار بنائے گا، کھڑکی بنائے گا، میرے گھر کی بے پردگی ہوگی، کچھ بھی ایشوز، دیٹ از اے مین کیس کہ میرا ہوا نہیں رکنی چاہیے، میرا پانی نہیں رکنا چاہیے، روشنی نہیں رکنی چاہیے، میرے گھر کی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک کے پاس بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. اور جب تک اس بات کا فیصلہ ہو کہ یہ دیوار لگائے یا دیوار گرائے، یا تو اس وقت تک تو دیوار لگا چکا ہوگا، یا اگر دیوار گرا رہا ہے تو دیوار گرا چکا ہوگا، یا اگر زمین کی کھدائی کر رہا ہے، میرے گھر کے ساتھ والی جگہ پہ وہ زمین کی کھدائی کر رہا ہے جس سے میری بنیادیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، اس نے اپنی بلڈنگ بنانی ہے، وہ دیواریں میری ایکسپوز ہو جائیں گی، میری بنیادیں ایکسپوز ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے میرا گھر گر سکتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے، کیس کا فیصلہ ہونے تک کے لیے انجنکشن مانگ لی جاتی ہے، اسٹے مانگ لیا جاتا ہے کہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہ ہو کہ میری دیوار نہ گرے، آپ نے کام کو ایز اٹ از روک دیں، میرا نقصان نہ ہو، کام کو اس وقت پہ ایز اٹ از یہاں پہ روک دیں، اسٹے گرانٹ کر دیں، ابھی اور مزید کام نہیں کرنا. And this was it for the contract. Our next lecture is partnership. Partnership between, of course, some parties. Initially, the contract and partnership was a part of the contract. Partnership سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی کاروباری سرگرمی کے لیے، ہم لوگ بزنس لا ہی پڑھ رہے ہیں، کسی کاروباری سرگرمی کے لیے دے میں جوائن ہینڈز، مل جل کے کام کریں. یاد ہے ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا یا 2 تھا، ان آل ابھی تک کے جتنے لیکچرز ہوئے ہیں اس میں 1 یا 2 تھا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا
کے ٹائپ آف بزنس اسٹرکچر کا ذکر کیا تھا، جس میں ہم شروع ہوئے تھے سول پروپرائٹرشپ سے، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا پارٹنرشپ. اور پارٹنرشپ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کوئی فرم بنانے کے لیے. بزنس لاء کے حوالے سے ہی دیکھ رہے ہیں تو پارٹنرشپ بنائی جاتی ہے کوئی فرم بنانے کے لیے کہ کاروبار کا ایک طریقہ کار ہے، ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنائیں گے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیوں کر بنائی جاتی ہے، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، پارٹنرز کون سے کام سر انجام دے سکتا ہے، پارٹنرز کون سے کام سر انجام نہیں دے سکتا، کتنی قسم کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، کتنے قسم کے پارٹنرز ہوتے ہیں، پھر کیا جو یہ پارٹنرشپ ہے وہ کسی ایک خاص اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہے یا اس کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوگا نا، فرض کریں 2 سال سے پہلے ختم نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. گورننگ لا کون سا ہے، گورننگ ایکٹ کون سا ہے پارٹنرشپ کا. اینڈ دین ایونچولی جس طرح بھی ہم نے دیکھا تھا کانٹریکٹ، اور پھر ختم ہم نے اس پہ کیا کہ کانٹریکٹ کو کے ڈسچارج پہ ہم نے ختم کیا. تو پارٹنرشپ کو ڈسچارج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور پارٹنرشپ کے ڈسچارج ہونے کے کون کون سے طریقہ کار ہیں. آگے آنے والے چند لیکچرز میں ہمارا اس چیز کو ہم پڑھ رہے ہوں گے. یہاں پہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوا، نیکسٹ پارٹنرشپ سے متعلق لیکچرز ہوں گے. تو صاحب کانٹریکٹ کو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جس طرح اس وقت کانٹریکٹ ختم ہوا ہے تو ایک دفعہ سارے کے سارا کانٹریکٹ کو ایک کوئک اسٹڈی ان لیکچرز کو ایک تیزی کے ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. جو آپ کو کورس دیا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے گا تاکہ کانٹریکٹ جسے کہتے ہیں نا پکا ہو جائے. اب آپ کو مزید اس پہ دیکھنے کے لیے کوئی ایشو نہ رہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. ہمارے آنے والا جو چند لیکچرز ہیں وہ پارٹنرشپ سے متعلق ہوں گے. اور دس از اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.